بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں 5 وظیفے نور اسلامک ٹیچر کی طرف سے آپ کو ہدیہ کیے جانے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ 5 وظیفے بااجازت وظائف ہیں، ان کو آپ سمجھ لیں اور جس جس مقصد کے لیے بتایا جائے اس مقصد کے لیے اگر آپ کر لیتے ہیں آپ کو یقیناً کامیابی ملے گی۔ آپ ان کو اکٹھا بھی کر سکتے ہیں اور بوقت ضرورت ان وظائف سے آپ کام لے سکتے ہیں۔ چلیے وظائف کو شروع کرتے ہیں تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو اور آپ کو میں 5 وظیفے ہی بتا دوں۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلا وظیفہ، یہ وظیفہ زندگی کو بدلنے والا وظیفہ ہے۔ رزق، دولت، کامیابی کی چابی ہے یہ وظیفہ۔ ہر حاجت، ہر ضرورت کو پورا ہونے والا ہے یہ وظیفہ۔ اگر آپ اس وظیفے کو ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو پھر کسی خاص وظیفے کی خاص مقصد کے لیے ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ کا ہر کام اس کی برکت سے ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ شامل حال رہے گی۔ وہ وظیفہ کون سا ہے؟ اس کو آپ کسی بھی جائز مقصد، جائز حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر میں ساری چیزیں گنواؤں گا تو پھر یہ 5 وظائف بتاتے ہوئے 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ تو یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یاد رکھیے جتنے وظیفے ہیں نماز کی پابندی ان کے لیے لازم ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کی بنیاد کے اوپر، چاہے 1 سورت ہے، 10 آیات ہیں، 1 سپارہ ہے، جتنا بھی وہ بھی لازم ہے۔ حسب طاقت صدقہ بھی لازم ہے۔ یہ عمل جو آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ آپ نے صبح اور شام ایک ایک تسبیح ان تینوں کی کرنی ہے۔ اول 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، پھر 100 مرتبہ پڑھیے حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، پھر 100 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کو آپ نے ایک ایک تسبیح صبح، ایک ایک تسبیح رات کو کرنی ہے۔ کوئی بھی آپ کی حاجت، ضرورت ہے، اس کے لیے آپ نے خوب رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی، انکساری کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے سارے کام بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا وظیفہ، وظیفہ نمبر 2، یہ وظیفہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے اور یہ دشمن کی زبان بندی کے لیے وظیفہ ہے، دشمن سے حفاظت کے لیے وظیفہ ہے، دشمن سے نجات کے لیے وظیفہ ہے، ہر جگہ پہ عزت کے لیے وظیفہ ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں، رستے میں اگر کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کی نیت سے بیٹھا ہے تو آپ کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ کوئی بھی آپ کو جانی مالی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، بلکہ اس آیت کو یاد کر کے اپنے بچوں کو یاد کروائیے کہ جب بھی گھر سے نکلیں اس آیت کو پڑھ لیا کریں۔ سب سے پہلے جب گھر سے نکلیں تو پھر دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لینی ہے۔ اور یہ جو آیت میں بتا رہا ہوں یہ آیت ان خواتین کے لیے بے حد مفید ہے جو کہتی ہیں سسرال میں ہماری عزت نہیں ہے، ہماری بات نہیں سنی جاتی، نقصان پہنچایا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے۔ وہ خواتین اس آیت کو اپنا ورد زباں بنا لیں، انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کوئی آپ کو تکلیف نہیں دے سکے گا، بلکہ سبھی لوگ عزت کرنے والے بن جائیں گے
انشاءاللہ۔ وہ آیت سورہ یاسین شریف کی آیت ہے۔ گھر سے نکلتے ہوئے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 11 مرتبہ یا پھر سفر کے دوران وقتاً فوقتاً اس کو پڑھتے رہیں۔ اور جو خواتین عزت کے لیے سسرال میں اس کو پڑھنا چاہتی ہیں وہ ورد زبان رکھیں، اس کو بارہا بارہا دن میں کئی مرتبہ اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ فضل فرمائیں گے۔ وہ آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت مبارکہ ہے۔ 2 وظائف ہو گئے۔ وظیفہ نمبر 3 جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ترقی، عزت، شہرت، عروج کے لیے انتہائی مفید وظیفہ ہے۔ آپ جہاں پر بھی کام کر رہے ہیں آپ وہاں پر عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کی بات مانیں، آپ چاہتے ہیں آپ کی یہاں پر ترقی ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کو عروج ملے۔ جس بھی جائز شعبے میں آپ کام کر رہے ہیں، عروج کے خواہاں ہیں، تو بس پھر یہ وظیفہ شروع کر دیجئے، سمجھ کر کیجئے۔ وہ کیا ہے؟ نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے آپ نے، صدقہ اپنی طاقت کے مطابق کرنا ہے آپ نے۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش، مختصر سی سورت ہے، 30ویں پارے میں، یاد ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ یاد کر لیجئے۔ اور سورہ قریش کو 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ جہاں اس کی برکت سے عزت، ترقی، شہرت، عروج ملے گا، وہیں پر اس کی برکت سے رزق میں بھی برکت ہوگی، کاروبار میں بھی برکت ہوگی، اور آپ کی ملازمت ہے اس میں بھی آپ کو ترقی مل جائے گی۔ اور ساتھ میں چلتے پھرتے سورۃ الضحیٰ کی یہ آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ آیت آپ نے چلتے پھرتے بغیر گنے ہوئے بے شمار اس کو پڑھتے رہنا ہے، اپنا کام کاج کرتے رہیں، اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ فضل فرمائیں گے اور آپ کو ترقی، عزت، شہرت، عروج، نیک نامی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ وظیفہ نمبر 4، یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے ہے، کاروبار میں برکت کے لیے ہے۔ اگر قرض ہے آپ کے اوپر، قرض لاکھوں کا ہے، کروڑوں کا ہے، جتنا بھی قرض ہے آپ کے اوپر، وہ قرض بھی آپ کا فوراً ادا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اسباب پیدا فرمائیں گے۔ وہی قرض جس کو آپ سمجھتے تھے کہ یہ میرے لیے ادا کرنا انتہائی مشکل ہے، یہ کبھی بھی ادا نہیں ہوگا، وہ ہو جائے گا، اور رزق وہاں سے آئے گا جہاں آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ میرا اللہ اپنا خیر، برکتیں، رحمتیں آپ کے اوپر نازل فرمائیں گے۔ نماز کی پابندی، صدقہ کی عادت، یہ 2 چیزیں آپ نے ضرور 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 اپنانی ہیں۔ صبح و شام کوشش کریں ایک ایک تسبیح، استغفار کے کوئی بھی کلمات جو آپ کو یاد ہیں ان کو پڑھ لیا کریں، اور کثرت کے ساتھ سورۃ القصص کی آیت نمبر 24 یہاں سے یہ آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنی ہے، بہت زیادہ، بغیر گنے ہوئے، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ رزق میں برکت کے لیے، وسعت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے کر رہے ہیں تو اس کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور اگر آپ قرض سے نجات کے لیے کر رہے ہیں تو اس کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ سورۃ القصص، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے ان گنت بے شمار پڑھنی ہے۔
5واں اور آخری وظیفہ ہے اس ویڈیو کا، اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ دولت آپ چاہتے ہیں، ظاہر ہے سبھی چاہتے ہیں۔ کاروبار نہیں ہے، کاروبار چاہتے ہیں، یہ بھی سبھی چاہتے ہیں۔ اپنا مکان نہیں، سب سے بڑی بات، اپنا مکان نہیں ہے، ذاتی مکان نہیں ہے، تو پھر بھی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کاروبار کے لیے، مکان کے لیے، اپنا مکان، کاروبار، گاڑی، ہر چیز کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں، سب کچھ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ خصوصاً اگر آپ کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں لیکن وہ بک نہیں رہی یا پھر کوئی گاہک نہیں لگ رہا، اس کے لیے بھی آپ اس کو کریں گے اس کی نیت سے، انشاءاللہ تعالی مناسب اور اچھی قیمت میں آپ کی وہ چیز بک جائے گی۔ نماز کی پابندی کرنی ہے لازمی، صدقہ اپنی طاقت کے مطابق، اپنی طاقت، 1 روپے کی طاقت ہے، 1 روپے کا صدقہ، جتنی طاقت ہے اتنا اپنے صدقہ کرنا ہے۔ صبح و شام درود شریف اور استغفار کی ایک ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد آپ نے سینے پر ہاتھ رکھ کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ آپ نے الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک، صرف اتنا آپ نے 21 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے اول آخر 7 مرتبہ درود شریف اور 21 مرتبہ پوری سورہ الم نشرح کو پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد صرف الم نشرح لک صدرک، اور سوتے وقت آپ نے پوری سورت 21 مرتبہ سینے پر ہاتھ رکھ کے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائیں گے، کرم فرمائیں گے۔ یہ 5 وظائف جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، یہ وظائف ہر وظیفہ اپنے اعتبار سے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا، اور جب بھی آپ کسی بھی وظیفہ کو کریں تو صدقہ ضرور کیا کریں۔ صدقہ اس نیت سے کرنا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس وظیفے کے جو فوائد ہیں، جو فیوز ہیں، جو برکات ہیں، اللہ رب العزت عطا فرمائے اور مجھے اس وظیفہ میں کامیاب فرمائے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔